رہنما کے قتل پر کینیڈا اور بھارت میں کشیدگی، سفارتکار بے دخل۔ امریکہ اور ایران کے قیدیوں کا تبادلہ مکمل۔ اور واچ لسٹ میں نام شامل کرنے پر امریکی مسلم میئر کا حکومت کے خلاف مقدمہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ بھارت نے خالستان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں نئی دلی کے ملوث ہونے کے کینیڈا کے الزامات کو غیر منطقی قرار دیا ہے اور دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیر کو پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے بھارت پر الزام لگایا تھا کہ کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ کے قتل میں نئی دلی کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، جبکہ حکومت نے اوٹوا میں تعینات بھارتی سفارتکار کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے منگل کو جاری ایک بیان میں کینیڈا کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بے بنیاد الزامات کا مقصد خالستانی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں سے توجہ ہٹانا ہے جنہیں کینیڈا میں پناہ دی گئی ہے، جبکہ یہ عناصر بھارت کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو 18 جون کو برٹش کولمبیا کے ایک کلچرل سینٹر کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا میں تقریباً 7,70,000 کے قریب سکھ آباد ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ اور ایران نے پیر کے روز قیدیوں کا تبادلہ کیا، جس کے تحت 5 امریکیوں کو رہائی ملی ہے، جبکہ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ تہران حکومت نے انہیں غیر منصفانہ طور پر حراست میں لیا تھا۔ قیدیوں کی رہائی کے سمجھوتے کے تحت ایران کے $6 ارب کے منجمد اثاثے واگزار کر دیے گئے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ 5 افراد سالوں کی اذیت، غیر یقینی صورتحال اور مصائب کے بعد بہت جلد اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے۔ صدر نے قطر، عمان، جنوبی کوریا اور سوئٹزرلینڈ کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی انتھک کوششوں سے یہ نتیجہ ممکن ہوا ہے۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی کے ایک شہر کے میئر، جنہیں اس سال وائٹ ہاؤس کی ایک تقریب میں شرکت سے روک دیا گیا تھا، ان درجن بھر امریکیوں میں شامل ہیں جو امریکی حکومت پر مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ نیو جرسی کے شہر پراسپیکٹ پارک کے میئر محمد خیراللہ کو، جو 5 مدتوں سے وہاں کے میئر ہیں، دوسرے منتخب مسلمان عہدیداروں کے ساتھ مئی میں وائٹ ہاؤس میں عید کی ایک تقریب میں مدعو کیا گیا تھا، لیکن تقریب سے کچھ ہی دیر پہلے انہیں کمپاؤنڈ میں داخلے سے روک دیا گیا تھا۔ سیکرٹ سروس نے یہ وضاحت تو نہیں کی کہ انہیں شرکت کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، لیکن خیراللہ اور 11 دوسرے لوگوں نے ایک مقدمے میں دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اس لیے روکا گیا کہ ان کے نام 2019 اور 22 کے درمیان دہشت گردوں کی واچ لسٹ میں شامل تھے۔ مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہیں اس فہرست میں مذہب کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے۔ امریکی عہدیدار اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ وہ اسے مسلمانوں کو ہدف بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار مائک پینس نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک تھنک ٹینک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ چین 21ویں صدی میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا اسٹریٹجک اور اقتصادی خطرہ ہے۔ China is the greatest strategic and economic threat, and we must meet that threat with American strength. سابق نائب صدر نے صدر جو بائیڈن کی افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا، روسی حملے کو پسپا کرنے کے لیے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کی رفتار اور ایران سے غلط طریقے سے حراست میں لیے گئے امریکیوں کو واپس لانے کے لیے تہران کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر سخت تنقید کی۔ پینس نے کہا کہ ان کی انتظامیہ امریکہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر پر واپس آئے گی۔ انہوں نے تائیوان کو ہتھیار فروخت کرنے، مشترکہ تربیتی کارروائیاں کرنے اور تائپے کے سائبر دفاع کو بڑھانے میں مدد کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزیپ بوریل نے اقوام متحدہ کی آئندہ جنرل اسمبلی میں سر فہرست خدشات کا خاکہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں امن اقوام متحدہ کی فوری ترجیح ہے۔ On Ukraine, the immediate priority is peace. جوزیپ بوریل نے یورپی یونین کے وزراء خارجہ کی غیر رسمی میٹنگ کے بعد نیو یارک میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے فوجی جارحیت کے سامنے یوکرین کی حمایت کی ہے اور ہم ایک منصفانہ امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کی عدم موجودگی کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اس تنازع پر بات چیت جاری رکھے گی۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔